الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اور پھر اسی طرح سے اللہ کے فضل و کرم کے بعد کی توفیق اور اس کی نصرت کے بعد جامع مسجد اہل حدیث کاشی میرا کے منتظمین، اراکین، ذمہ داروں اور ایسے ہی یہاں کی مقامی جمعیت جو کاشی میرا کی ہے، ان کے تعاون سے، ان کی سرپرستی میں، ان کی نگرانی میں، اور اسی طرح سے ہمارے عزیز حوصلہ مند جوانوں کی دلچسپی سے اور ان کی تحریک سے، ان کی کوشش سے جو آج کی جو مجلس منعقد ہوئی ہے، سعادت مند زندگی کے نفع بخش مفید اسباب، یہ اس کی دوسری کڑی ہے، اس کا دوسرا سیشن ہے، عصر سے مغرب تک، اور اب مغرب کے بعد سے انشاءاللہ تبارک و تعالی عشاء کی اذان تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل کی جو ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اس میں بہت ساری الجھنیں، بہت ساری دشواریاں، مشکلات، پریشانیاں، اور جس کو لوگ ٹینشن، ڈپریشن کہتے ہیں، جس میں انسان بسا اوقات اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس طرح کے حالات دنیا میں ہیں۔ ان سب کا علاج صرف اور صرف میڈیکل سائنس نہیں کر سکتی، بلکہ اصل علاج تو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں ہے۔ اگر کتاب و سنت میں ہماری زندگی کی الجھنوں کا علاج نہیں ہو تو دنیا کی یہ تجرباتی چیزیں ہماری مشکلات کا حل نہیں بنا سکتی۔ تو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں اس طرح کی الجھنوں کا کیا علاج ہے، اور کس طرح سے ہم اور آپ اپنے آپ کو ان الجھنوں سے اور پیچیدگیوں سے، دشواریوں سے عافیت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں، یا اگر الجھنوں میں ہے تو کیسے اس سے نکال سکتے ہیں، اس کے کئی ایک اسباب کتاب و سنت کے دلائل کے اندر موجود ہیں۔ اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے علامہ عبدالرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، مختصر سی کتاب، مختصر رسالہ ہے، کتابچہ، جس کو ہم کہتے ہیں الوسائل المفیدہ للحیاۃ السعیدہ، سعادت والی زندگی کے اسباب اور اس کے وسائل، بہت ہی زیادہ نفع بخش کتاب ہے، اور یقیناً اسے اگر ہم بستہ بستہ ایک ایک لفظ سے گزر کر، ایک ایک عبارت سے گزر کر کے پڑھیں تو بہت زیادہ نفع بخش باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ جو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ اور زیادہ لمبے 5 6 گھنٹے 7 گھنٹے کے لمبے تربیتی علمی دورات پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقت لمبا ہوتا ہے، لیکن ایک موضوع پر سیر حاصل بحث ہو جاتی ہے۔ ایک موضوع پر تفصیل کے ساتھ ہم اور آپ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، سلف امت کے حوالوں کی روشنی میں بہت ساری باتیں سن لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی کتاب، چھوٹا سا رسالہ، جسے پڑھنے میں 3 مہینہ لگ سکتا ہے، 6 مہینہ لگ سکتا ہے، ہم اسے اگر محنت سے بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیں تو 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں ہم بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ چیزیں آج کل کی جدید وسائل کی مدد سے ریکارڈ میں آ جاتی ہیں، بعد میں بھی اسے سنا جا سکتا ہے، اسے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم اپنے وقت کی قربانی دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کم وقتوں میں بہت کچھ علم کتاب کا، سنت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ علم جو ہے وہ بہت شوق چیز کا نام ہے، بہت نزاکت والی چیز ہے۔ علم آسانی سے ہم تک نہیں آ سکتی۔ علم ہمارے پاس اگر آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بہت ساری قربانیاں پیش کریں، اس کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپائیں، تو وہ علم ہم تک آتا ہے، پہنچتا ہے۔ تو بہرحال اس دوسری مجلس میں ہم چند باتیں مزید آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری الجھنوں کے اسباب اور وسائل، اور بہت ساری ٹینشن سے بچاؤ کے وسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے۔
इस दूसरी मजलिस में हो सकता है कि हमारे बहुत सारे भाई और हमारी बहुत सारी बहनें जो मगरिब से पहले वाली मजलिस में नहीं थे या नहीं थी, वो इस वक्त हैं। तो बहुत ही इख्तिसार के साथ बिल्कुल सरसरी तौर पर जो चंद असबाब का तज़किरा पहली मजलिस में आया है, उसका खुलासा चंद मिनटों में मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि ये बात ऐसा ना हो कि अगली इस मजलिस में आने वाले भाई और हमारी बहनें उससे महरूम रह जाएं, और ताकि ये फ़ायदा आम हो जाए। सबसे जो पहली और बुनियादी बात पहली मजलिस में हुई है वो ये हुई है कि ये जो रिसाला है, ये किताब है अल-वसाइल अल-मुफीदा लिल हयात अस-सईदा, ये अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब है, जो अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह के उस्ताद हैं। अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आप जानते हैं कि वो उम्मत के चोटी के उलमा में से हैं, फ़क़ीह हैं, इमाम हैं, और 1420 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। अभी आज कमोबेश आज से 27 साल पहले उनकी वफ़ात हुई है। उन्होंने अपनी कमोबेश 50 साला अनथक इल्मी और दावती ज़िंदगी के ज़रिए से पूरी दुनिया को इल्म से भर दिया, और उनके इल्म से पूरी दुनिया के लोग मशरिक़, मग़रिब, शिमाल, जुनूब में उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके उस्ताद हैं, शेख हैं अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लामा अब्दुर्रहमान नासिर अस-सादी भी और उनके शागिर्द अल्लामा इब्न उसैमीन भी, ये दो के दोनों सऊदी अरब में उनैज़ा की बस्ती के रहने वाले हैं। उनैज़ा मिंतक़ा अल-क़सीम या सूबा अल-क़सीम हम कह सकते हैं, उसका एक बहुत ही ज़्यादा मारूफ इल्मी शहर है। बहुत सारे उलमा वहाँ पर हैं, और जैसा कि अर्ज़ किया गया था कि एक यूनिवर्सिटी वहाँ पर कायम है जिसका नाम है जामिअतुल क़सीम, अल-क़सीम यूनिवर्सिटी। पहले ये जो यूनिवर्सिटी है वो सऊदी अरब के रियाज़ में जो मोहम्मद बिन सऊद, जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया, यानी इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो रियाज़ में कायम है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, उसकी फ़रा यानी उसकी ब्रांच के नाम पर यूनिवर्सिटी जानी जाती थी, जामिअतुल इमाम फ़रउल क़सीम, यानी इमाम यूनिवर्सिटी क़सीम ब्रांच, इस तरह से उसे जाना जाता था। लेकिन बाद में पिछले चंद सालों पेशतर सऊदी हुकूमत ने उसे मुस्तकिल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, और वो फ़रा नहीं रह गई बल्कि मुस्तकिल यूनिवर्सिटी कायम हो गई। तो उसमें भी बहुत बड़ी तादाद अहले इल्म की है जो तदरीस और दीगर ज़िम्मेदारियों पर मामूर है, और हज़ारों की तादाद में तलबा वहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं। तो अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद शेख अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी के बारे में सिर्फ दो बातें आपसे कहनी है इख्तिसार के साथ। पहली बात तो ये है कि उनकी जो पैदाइश है वो 1307 हिजरी की है। 1307 हिजरी में अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी की पैदाइश हुई, और 1376 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई। 1376 में वफ़ात। ये 69 साल की उम्र उनको मिली। उन्होंने इसमें 25 बड़ी बड़ी अज़ीमुशान किताबें लिखी, और ज़िंदगी भर जामे-उल कबीर उनैज़ा में उनका दर्स होता रहा, उनकी मजलिस इल्म मुनक़िद होती रही, फ़िक़्ह और फ़तावे के हलक़ात वहाँ पर मुनक़िद होते रहे, और उन्हीं हलक़ात में जो उलमा बैठते थे तलबा, उन्हीं में इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह भी थे। तो अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस-सादी के इल्म का अंदाज़ा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत से हम लगा सकते हैं कि वो किस कदर बुलंद पाया इल्मी शख्सियत थी। अल्लामा सादी रहमतुल्लाहि अलैह की वफ़ात जो हुई है वो 1376 में हुई, और बात आई थी कि वो बचपन में मतलब 4 साल के थे तो बाप की वफ़ात हो गई, 7 साल के थे, 4 साल के थे तो माँ की वफ़ात हो गई, 7 साल के थे तो बाप की भी वफ़ात हो गई। इस तरह से वो बाप की शफ़क़त से 7 साल की उम्र के बाद महरूम हो गए। उनके मतलब बाप की दूसरी बीवी, जिसको हम सौतीली माँ कहते हैं, उन्होंने पाला पोसा, और उसके बाद फिर जब बड़े हो गए, जवानी के करीब पहुँचे, तो उनके बड़े भाई ने उनको अपने साथ में रखा और तालीम और तरबियत की ज़िम्मेदारी उन्होंने संभाली। बहरहाल बड़े बड़े उलमा उनके उस्ताद हैं, और बहुत बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। अल्लामा सादी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर ज़माना किताब है, बहुत सारी किताबें हैं उनकी, अक़ीदे में, तफसीर में, फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में, क़वाइद फ़िक़हिया में, और इस तरह की तरबियती किताबें भी उनकी बहुत सारी हैं। तो एक जो सबसे ज़्यादा मशहूर किताब है अल्लामा सादी की, जिसके ज़रिए से पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं, वो उनकी तफसीर की किताब है तैसीरुल करीमिर रहमान बि तफसीर कलामिल मन्नान।
جو تقریباً 5 جلدوں میں شائع ہوئی، پہلے 5 جلدوں میں، اور بعد میں پھر اس کے ایڈیشن کئی طرح کے آئے، 3 جلدوں میں بھی ایڈیشن آیا باریک فونٹ میں، 1 جلد میں بھی ایڈیشن آیا اور زیادہ باریک فونٹ میں، تاکہ لوگ اپنے ساتھ میں سفر میں کہیں بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ جدید وسائل نہیں تھے، تب کی بات تھی۔ آج کل تو بڑی بڑی کتابیں بھی لوگوں کے پاس آسانی کے ساتھ سافٹ شکل میں دستیاب ہیں، PDF کی مصور۔ تو بہرحال اور اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابوں میں سے یہ ایک کتاب یہ بھی ہے، الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ، جو ہم آج سرسری طور پر پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں جو باتیں آئی ہیں بہت سرسری طور پر آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اس کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انسانی زندگی میں الجھنوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تعالیٰ کی سچی توحید، اور ایسے ہی عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے انسانی زندگی میں ہر طرح کی الجھن سے اور ایسے ہی بے چینیوں سے، ٹینشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اور خوشحال، سعادت مند اور خوشگوار اور سکھ کی زندگی پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح۔ دوسری بات، ایک پہلی بات تو یہ ہوگی، دوسری بات جو آپ کے سامنے آئی تھی، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلی مجلس میں کیا گیا، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ سعادت مند زندگی چاہتا ہے، خوشحال زندگی، تو اپنی ذات کی بھلائی کے پیچھے نہ لگا رہے، اپنے آپ ہی کو فائدہ پہنچانے، اپنی ہی بینیفٹ کے لیے، اپنے ہی ذات کو فائدہ پہنچانے کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اس میں تفصیلات ہیں، اللہ کی مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ، مویشیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے سے انسانی زندگی میں راحت اور سکون آتا ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرا سبب ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک، آدمی اگر کوئی بھلائی کا کام کر سکتا ہے تو بھلائی کا کام کرے، کام آئے، اور نہیں تو اگر آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو بھلی بات بولے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ہے نا، پاکیزہ بات، اچھی بھلی بات بولنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بھی انسانی زندگی میں راحت اور سکون انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا۔ تیسری چیز، یہ دوسری چیز ہے، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے جس کے ذریعے سے ان سعادت مند زندگی ہمیں اور آپ کو ملے گی، وہ یہ تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ جب الجھنوں میں گھر جائے اور اس کی زندگی میں بہت سارے ٹینشن اور الجھن کی چیزیں آ جائیں، ڈپریشن میں انسان چلا جائے، ایسی صورتحال ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تمام تر مشغولیتوں سے اپنے آپ کو دور کر کے کچھ نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ لے، نیکی کے کاموں سے، عمل صالح سے، خیر کے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ لے، دنیاوی فائدہ ملے، مطلب دنیا میں نفع بخش ہو، آخرت میں نفع بخش ہو، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو جوڑ لے۔ اور جن کے پاس علمی صلاحیتیں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ نفع بخش علم کے کام میں اپنے آپ کو بزی کر لیں، ہے نا، تصنیف میں، تالیف میں بزی کر لیں، علمی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے، اگر پڑھنے کا طالب علم کی حیثیت سے اگر اس کے پاس موقع ہے تو طالب علم میں مشغول ہو جائے، اور اگر معلم بن سکتا ہے تو معلم کی حیثیت سے وہ لوگوں کے سامنے آئے اور اس کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لے، یعنی نفع بخش کام میں اپنے آپ کو مصروف کر لینا، اور دنیا کی اور دیگر جو چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لینا۔ اس کے ذریعے سے انسانی زندگی میں راحت آتی ہے، سکون آتا ہے۔ ایسے ہی چوتھی جو بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ماضی کی الجھنوں سے اپنے آپ کو آزاد کرے، ماضی میں کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا نہیں ہوا، اسی کو بار بار یاد کرنا، اسی کو بار بار سوچنا، اسی کو بار بار بیان کرنا، اور اسی کو بیان کر کے رونا دھونا واویلا کرنا، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ فیوچر کی پلاننگ سے اپنے آپ کو بوجھ میں نہ ڈالے، بلکہ اسے چاہیے کہ جو آج جو اس کے سامنے کام ہے اور جو اس کے نفع کا کام ہے، اس کے خیر کا کام ہے، اسے چاہیے کہ اس پر پوری توجہ دے کر کے اسے انجام دے، کیونکہ ماضی کے رونے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مستقبل کی امیدوں سے اور اس کے لیے حسرتیں یا تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، کام کرنے سے کام ہوگا۔ آدمی اپنے آپ کو موجودہ کام جو اس کے سامنے ہے اس میں آپ کو مصروف کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مصروفیت کی وجہ سے ماضی کی الجھنوں سے بچ جائے گا اور مستقبل کی فکر سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو نہ ماضی پر افسوس ہوگا اور نہ مستقبل کا اسے خوف ہوگا، بلکہ وہ کامیابی کے راستے پر چل کر کام آگے بڑھانا شروع کر دے گا، اور یہ چیز اسے
بہت زیادہ راحت پہنچائے گی، سکون پہنچائے گی۔ یہ چوتھی بات تھی۔ ایسے ہی پانچویں جو بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کریں۔ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دلاتا ہے۔ اللہ کی یاد سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، انسانی طبیعتوں میں فرحت اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ صرف اپنی دنیا داری، کام کاج اور اپنی زندگی کی مشغولیتوں کے بارے میں بات چیت نہ کرے، اسی کو یاد نہ کرے، اسی کا وظیفہ نہ پڑھے، بلکہ کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس کی تسبیح بیان کرے، اس کی بڑائی بیان کرے، تحلیل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کی پابندی کرے، واجبات کی پابندی کرے، سنن مستحبات کی پابندی کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بات آئی تھی یہ کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اس کا مطلب یہ ہے، بنیادی طور پر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کے کرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، سوچے اچھا کر رہا ہے تو بھی احساس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے میرے کام کو، اور میں اس میں مخلص ہوں کہ ریاکار ہوں، یہ کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اسی کے مطابق اجر دے گا یا گناہ کا سبب بنے گا یہ کام، یا اگر مثال کے طور پر کام گناہ کا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، مجھے حرام سے بچنا ہے، حلال پر اکتفا کرنا ہے۔ یہ اس کا احساس اور یہ چیز اسے یاد آنی چاہیے۔ کوئی بھی آدمی مطلب ڈیل کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ پانچویں بات ہو گئی۔ چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ زندگی کی الجھنوں سے بچیں اور سکون کی زندگی گزاریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ملی ہیں نا اسے یاد کریں، اسے بیان کریں۔ کیا نہیں ملا ہے اس پر نہ روئیں، کیونکہ جو نہیں ملا ہے، چھوٹ گیا ہے، وہ تھوڑا ہے، بہت معمولی ہے، اور نعمتیں جو ملی ہیں وہ ان گنت اور بے شمار ہیں۔ تو ان گنت بے شمار نعمتوں کو گنیں گے، بیان کریں گے، یاد کریں گے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو کچھ چیزیں جو ہم کو نہیں ملی ہیں اس پر ہمیں صبر دے گا، ہمیں اطمینان دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک امید لگانے کی توفیق ملے گی۔ لیکن ہم اتنی ساری نعمتوں کو یاد ہی نہ کریں، اور اگر ایک دو چیزیں جو ہم کو نہیں ملی ہیں اسی کے ٹینشن میں اپنے آپ کو ہلکان کریں، اپنے آپ کو برباد کریں، تو اس طریقے سے اس کے نتیجے میں انسان مزید پریشان ہوگا، الجھن میں پڑے گا اور اسے راحت نہیں ملے گی۔ چھٹی بات یہ تھی۔ ساتویں بات جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ سکون کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کے حوالے سے، چاہے وہ مال کی دولت کی آمدنی ہو یا اپنی عافیت اور صحت اور تندرستی کا مسئلہ ہو، کسی بھی حیثیت سے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو اپنی جو نعمت اللہ نے اس کو دی ہے اس کی قدر کرے گا، اس کی اہمیت سمجھے گا کہ اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے۔ لیکن اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا تو اپنی نعمت کو حقیر سمجھے گا، اپنی نعمت کو حقیر سمجھے گا کہ اس کے پاس تو بہت زیادہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من فوقکم فانہ اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اگر تم نیچے والوں کو دیکھو گے، اوپر والوں کو نہیں دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ جو آپ کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کی آپ قدر کرو گے، کیونکہ سوچو گے نا کہ اس کے پاس کم ہے، اس سے زیادہ ہے میرے پاس۔ تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھے۔ اس طرح سے آٹھویں بات جو تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں غالباً 7 پڑھا یا ہم نے 8 پڑھا، یا 8ویں بات ہم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، 7 پڑھا ہے، تو 7 باتیں ہم نے آپ نے پڑھی ہیں۔ اس وقت ابھی یہ 8ویں بات اور مزید جو آگے ہیں انشاءاللہ وقت کے مطابق ہم گفتگو کریں گے۔ 8ویں بات جس سے انسانی زندگی میں سکون آ سکتا ہے، راحت آ سکتی ہے اور الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں، وہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم سکون اور راحت پانے کے لیے سکون اور راحت کی باتیں کریں، یعنی ان تمام چیزوں کو دور کریں، ہٹائیں جو ٹینشن پیدا کرنے والی، ٹینشن اور الجھن پیدا کرنے والی چیزوں سے، رنج، غم، ملال، حزن، اس طرح کی چیزیں جو پیدا کرنے والی چیزیں ہیں نا،
اس کا ازالہ کریں، اس کو ہٹائیں۔ حالت کیا ہے ہماری کہ ہم ہمیشہ بار بار گھوم گھوم کر کے وہی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے ہمیں کیا ہو، ٹینشن۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ واقعہ پیش آ گیا ہے تو اس حادثے کے واقعے کو آدمی 100 بار بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ ہر مجلس میں بیان کرتا ہے، بار بار بیان کرتا ہے، جگہ جگہ بیان کرتا ہے۔ تو جب ٹینشن والی چیزوں کو، حادثات والی چیزوں کو، کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے ہمارے آپ کے ساتھ، اگر ہم اس کو بار بار بیان کرتے رہیں گے تو کہاں سے زندگی میں سکون آئے گا؟ تو جو ماضی میں ہو چکا، جو ٹینشن آیا، اسے فراموش کرو، اسے دور کرو، بشارتوں کی طرف آؤ، وہ چیزیں لاؤ، بار بار وہ چیزیں بیان کرو جس سے آپ کو خوشی ملی ہے، آپ کو راحت ملی ہے، آپ کو خوشخبری ملی ہے، آپ کو بشارت ملی ہے، آپ کو دولت ملی ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے، اسے بیان کرو۔ یہ ہے سکون اور راحت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو ہم ٹینشن والی چیزیں بار بار بیان کریں گے اور اللہ کی رحمت اور نعمت اور شکریہ اور خوشی کی باتوں کو نہیں بیان کریں گے تو سکون تھوڑی پیدا ہوگا، غم ہی پیدا ہوگا، زندگی میں راحت نہیں پیدا ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں السعی فی ازالۃ الاسباب الجالبۃ للہموم، ہم، غم، ٹینشن، اس طرح کی چیزوں کو پیدا کرنے والے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ جو بھی تکلیفیں انسان کی زندگی میں آئی ہیں، کیا کریں؟ اسے دور کرنے کی کوشش کریں اور وہ اسباب حاصل کرنے کی کوشش کریں جس سے خوشی آتی ہو، خوشی ملتی ہو، سعادت ملتی ہو، ہے نا؟ انسان کی زندگی میں راحت پیدا ہوتی ہو، انسان کو مسرت ملتی ہو، فرحت آتی ہو، انبساط ملتا ہو، آدمی خوش ہو، آدمی ہنسے، شکریہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ادا کرے، ہے نا؟ ناشکری کی باتیں نہ کرے، نہ ناشکری کے الفاظ زبان پر لائے۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ اب یہاں معاملہ جیسا کی بات آئی تھی، یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا کہ مطلب ہم اس طرح کی چیزوں کو دور کریں اور خوشی کی چیزوں کو لائیں، بیان کریں؟ اسی صورت میں ہوگا جب ہم جو آپ بیتی ہے، آپ بیتی جو دکھ زندگی میں بیتا ہے، گزرا ہے، اس کو بھلانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس کو یاد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، وہ ماضی لوٹ کر کے نہیں آ سکتا ہے، وہ کھویا ہوا دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسے بھلا دیں، اسے کیا کریں؟ اسے بھلا دیں، فراموش کر دیں، تب جا کر کے آپ کو، ہم کو سکون اور راحت مل سکتی۔ ٹھیک ہے؟ تو بھلا دینا بہت بڑی نعمت ہے، بھلانا تو یہ بھی مومن کا کام ہے نا کہ وہ سمجھے کہ کیا یاد کرنا چاہیے، کیا بھلانا چاہیے۔ مومن جانتا ہے، اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والا جانتا ہے کہ کیا بھلا دینا چاہیے، کیا یاد کر لینا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں 100 خوشیاں ہیں اور 10 مثال کے طور پر تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 100 خوشیوں کا ذکر کریں، 10 مشقتوں کا ذکر نہ کریں۔ 100 خوشیوں کے مقابلے میں 10 مشقتیں، پریشانیاں آئی ہیں، اسے فراموش کر دیں، اسے بھلا دیں، اسے ذہن و دماغ سے نکال دیں، تب جا کر کے کیا ہو، ہماری اور آپ کی زندگی میں سکون ہے۔ ورنہ ہم وہی الجھن کی زندگی جیتے رہے اور جس کو کہتے ہیں رونا رونا، ہر جگہ آدمی اسی کو بیان کرتا رہے۔ تو یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ مومن کا کام کیا ہے؟ مومن سمجھے ماضی ما مضی، گزر چکا ہے، اسے واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، تو پھر کیوں اس کے اوپر حسرت کرنا، کیوں افسوس کرنا، کیوں بار بار اس کو یاد کرنا، کیوں بار بار اس کا تذکرہ کرنا؟ اسے زائل کیوں نہ کیا جائے، اس کا ازالہ کیوں، اسے ہٹایا کیوں نہ جائے، اسے ٹالا کیوں نہ جائے؟ جب اس کو حاصل، اس کو آپ دوبارہ لایا بھی نہیں جا سکتا۔ بھی کوئی ناکامی ہو چکی ہے تو ختم ہو گئی نا، اب اس کو تو ہم اس کو کامیابی میں تو نہیں بدل سکتے، ہاں نیا کام کریں، کامیابی کے راستے پر چلے تو ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے، یہ مومن کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا عقیدہ ہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مقدر کیا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اللہ کا مقدر ہے، اللہ کا طے شدہ ہے انسان کی زندگی میں۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہمیں
کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تو پہنچ کے رہے گی۔ تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تکلیف لکھی تھی، پہنچ گئی، لیکن اسے اب بار بار لانے یاد کرنے سے زندگی کا سکون غارت ہوتا ہے، اس لیے اسے بھلا دو، نیا کام کرو، ماضی کی الجھنوں کو بھلا دو پیچھے۔ تو اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری زندگی میں سکون آئے گا، راحت، اور ہمیں اس کے ذریعے سے الجھنیں ہماری کیا ہوں گی؟ دور ہوں گی۔ تو یہ تو رونا کون روتا ہے؟ جن کا ایمان نہیں مقدر پر، اللہ کے فیصلے پر، کہ دکھ اللہ کی طرف سے، سکھ اللہ کی طرف سے ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا ان اللہ خلق کل نفس فکتب رزقها واجلها ومصیباتها، ان اللہ خلق کل نفس فکتب رزقها واجلها ومصیباتها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نفس کو پیدا کیا اور ہر نفس کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کی روزی لکھا، اس کی روزی کتنی ملے گی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، کیسی ہوگی، کتنی محنت مشقت سے آئے گی، کم زیادہ، اور اجل، اس کی موت کب آئے گی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مصیبات، اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں بھی لکھی کی آئے گی، ہے نا؟ تو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کیا مصیبتیں آنے والی۔ تو مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ماضی کی چیزوں کو نہ یاد کرے بلکہ اس کا ازالہ کرے، بھلائے۔ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انسانی زندگی کی الجھنیں کیا ہوں گی؟ کم ہوں گی۔ اب ان سب کے بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، جیسا کہ ہم نے سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا اشارہ کیا۔ 8ویں بات، 9ویں بات جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ یہ باتیں جو بھی اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں، جس پر آپ اور زیادہ گہرائی سے غور کریں، سوچیں کہ یہ باتیں کتنی زیادہ اہم ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایک دعا کا ذکر ہے، مطلب ایک حدیث میں دعائیں ہیں، کئی دعائیں اسی حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالرحمن بن ناصر السعدی وہ کہتے ہیں کہ مستقبل انسانی زندگی میں جو الجھنیں پریشانی آتی ہیں اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس دعا کا اہتمام عام طور پر کوئی بھی اللہ کی تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ مشکلوں کو ٹال دے، آسانیاں فرما دے، زندگی کی الجھنوں کو دور کر دے، یہ تو دعا ہم چاہے جب کریں، ہمیشہ کریں، لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ اس دعا کا استعمال ہونا چاہیے۔ یہ دعا انسان کی زندگی، یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں، اور اس کے بعد ہماری اور آپ کی، ہمارا اور آپ کا دین، ہماری اور آپ کی دنیا، اور ہمارا اور آپ کا دین، اور ہماری اور آپ کی آخرت، ان تینوں پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اصلاح کی دعا فرمائی ہے، بھلائی کی دعا فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس روایت میں جو دعا فرمائی ہے وہ دیکھیے کیا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ۔ یہ حدیث، یہ دعا اور ایک اور دعا ہے، دو دعاؤں کی طرف اشارہ کیا علامہ سعدی نے کہ ان دو دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کی الجھنیں کافور ہو جائیں گی، ڈپریشن، ٹینشن ختم ہوگا، اور زندگی میں سکھ اور چین آئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا ہے دعا؟ اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے معاملے کی نجات کا ذریعہ ہے، میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ دین یعنی میرا ایمان، میرا عقیدہ، میرے فرائض، میری نمازیں، اور دین پورا کا پورا دین، پوری شریعت اسلامیہ۔ تو اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے۔ دیکھا آپ نے، نبی ہے، دین کی اصلاح کی دعا فرما رہے ہیں، دین کی، دین پہلے ہے، آگے دنیا کا ذکر آ رہا جس میں ہماری الجھنیں ہیں، ہماری دنیا میں، ہماری معیشت میں الجھنیں ہیں، ان الجھنوں سے بچاؤ کے لیے دعا کیا ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے دین کی اصلاح، کیونکہ بات آئی ہے شروع میں بھی کہ ایمان اور عمل صالح کے بغیر ہم خوشحال زندگی نہیں گزار سکتے۔ خوشحال زندگی کے لیے پہلی شرط، یہاں دیکھیے
اے اللہ میری دین کی اصلاح کر دے، الذی ہوا عصمت امری، جو میرے معاملے کی عصمت کس کو کہتے ہیں؟ بچاؤ، تحفظ، یعنی کیا مطلب میرا معاملہ اللہ کے ہاں میں نجات پاؤں گا نہیں پاؤں گا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، اللہ کا عذاب ملے گا اللہ کی رحمت ملے گی، کیا ہوگی، میرا انجام ہوگا کیا، میرا معاملہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے حفاظت کہاں ہے؟ دین میں۔ اس سے تحفظ کہاں ہے؟ دین میں۔ ہم لوگ سب لوگ بہت زیادہ مادی ہو گئے ہیں، دنیا پرست، ظاہر پرست ہو گئے ہیں، اسباب کے غلام ہو گئے۔ اسباب اختیار کرنا جائز ہے، لیکن اسباب ہی پر تکیہ کر لینا، اسی کا غلام بن جانا درست نہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھئی مطلب اب دنیا میں ہمارے پاس اگر مال و دولت ہے تو ہی ہم سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں، ہمارے پاس اگر اتنا معیاری گھر ہے تو ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ مطلب ہم نے مادے کو ہی سب کچھ، مادہ مطلب ظاہری دکھائی دینے والی چیز ہے، ہم معنوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی طرف سے مدد، نصرت، اصلاح، اس کی پرواہ ہم نہیں کرتے عام طور پر۔ یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے۔ تو کیا کہا؟ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے معاملے کی حفاظت کا، نجات کا ذریعہ ہے، یعنی دین سے ہی نجات ہے، دین سے ہی تحفظ ہے ہر چیز کا۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں میری زندگی ہے، میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میں مطلب جی رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ تو آپ دیکھیے اصلاح کا لفظ کتنا عظیم لفظ ہے، میری زندگی کی اصلاح، میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں جی رہا ہوں۔ اسی جینے والی زندگی میں تو بہت سارے ٹینشن ہیں، ڈپریشن ہے کہ نہیں، نیند نہیں آ رہی ہے کہ نہیں، آدمی کو دوا اور علاج اور انجیکشن سے گزرنا پڑ رہا ہے، چین نہیں، سکون نہیں، لوگ کتنے لوگ جو ہیں وہ زہر کھا کر کے مر جا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو پھندا لگا کر کے اپنی جان ہلاک کر دے رہے ہیں، کتنے لوگ جو اپنے بچوں کی جان لے رہے ہیں، زہر دے رہے ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ تو اللہ میری دنیا کی اصلاح فرما دے جس میں جی رہا ہوں، اس کے اندر سکون ہو، اطمینان ہو، راحت ہو اور چین ہو، جیسا کہ آگے بات آ رہی۔ مزید تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اور میری آخرت کی اصلاح فرما دے، الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، جس کی طرف میں لوٹ کے جانے والا ہوں، ہے کہ نہیں؟ دنیا سدھار دے جس میں جی رہا ہوں، دین کی اصلاح فرما دے جس سے نجات ملے گی، اور آخرت کی اصلاح فرما دے جہاں مجھے لوٹ کے جانا، معاد جائے عودہ، لوٹنے کی جگہ جہاں مجھے پلٹ کر کے جانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے۔ اللہ کرے آخرت کی اصلاح کی دعا کر رہے ہیں، یہ ہے مومن کا کام۔ اگر مومن ان تین چیزوں کی دعا کرے تو اس کی دنیا سدھر جائے، اس کا دین سدھر جائے، اس کی آخرت سدھر جائے۔ لیکن ہمیں اس بات کا اہتمام کرنے کی اور اس سلسلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو، زندگی کو، اس زندگی کو ہر بھلائی میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، یعنی زندگی اگر ہے تو بھلائی میں اضافہ ہو، زندگی ہے تو بھلائی میں اضافہ، نیکیوں میں اضافہ ہو، گناہوں سے بچیں، نیکیاں بڑھتی جائیں۔ ایک آدمی 50 سال کا ہے، 50 سال کا ہو گیا، زندگی ایسے ہی گزر رہی جیسے حیوان کی زندگی۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ کفار کے بارے میں کیا فرمایا، کفار یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، دیکھ لو کافروں کو، مشرکوں کو دیکھ لو، یہ ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، یعنی کوئی مقصد نہیں زندگی کا، کھاؤ پیو عیش کرو بس، نہ ایمان ہے، نہ عقیدہ ہے، نہ فرائض ہے، نہ دین ہے، زندگی میں بت پرستی ہے، اور بس سمجھتے ہیں کہ مر جائیں گے اور ہمارا کام تمام ہو جائے گا۔ تو ایسے کھاتے ہیں جیسے مطلب جیسے جانور کھاتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے نا کہ حق حلال کا کھا رہا ہے، حرام کا کھا رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، دوسرے کا کھا رہا ہے، حساب بھی دینا ہے، کچھ نہیں، ایسے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ان کا ٹھکانہ۔ تو کفار مشرکین کے بارے میں بات بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہاں خاص بات سمجھنی ہے کہ انسان کی زندگی مثال کے طور پر 50 سال کی زندگی ایک مثال ہے۔ آپ سوچیں 50 سال میں کتنی نیکیاں ہونی چاہیے، کتنے فرائض پر عمل ہونا چاہیے، کتنے سنن، کتنے مستحبات، اور کتنے اذکار، کتنی تسبیحات، اور کتنے اللہ کے حقوق کے کام، کتنے بندوں کے حقوق کے کام، مطلب کتنی ساری زندگی، 50 سال کی زندگی میں کتنی ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن ہماری عمر بڑھتی جائے اور نیکیوں میں اضافہ ہی نہ ہو۔ 50 سے 51 ہو گئے، 1 سال بڑھ گیا، عمر بڑھ گئی 1 سال، زندگی میں اضافہ ہوا لیکن عمل میں اور نیکی میں اضافہ
تو جو سال جا رہا ہے، مہینہ جا رہا ہے، وقت جا رہا ہے، وہ ہمارے خلاف حجت بن رہا ہے، ہمارے خلاف حجت بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں عمر کا بہت تذکرہ آیا ہوا ہے بار بار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا تو اب اسے کسی بھی طرح کے ہیلا بہانہ بنانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچی۔ قد اعذر اللہ الی امرئ بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کا عذر ہیلا بہانہ ختم کر دیا جسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد کوئی ہیلا بہانہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں دیکھیں اور کیا فرمایا، تو عمر زندگی میں اضافہ ہو تو نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں اضافہ ہونا چاہیے، اور اگر بھلائی میں اضافہ نہ ہو، عمر بڑھے اور نیکیوں میں اضافہ نہ ہو تو اس سے بہتر ہے مر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ عمر ہی نہ ملے، دنیا سے ہم چلے جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا، وَالْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور موت کو ہر برائی سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ یعنی برائی اگر زندگی میں گناہ کرنے والے ہیں ہم تو پھر گناہ نہ کریں، اے اللہ ہمیں کیا کر دے، ہمیں موت دے کر کے اس گناہ سے، برائی سے راحت پہنچا دے۔ اس دعا کا اہتمام کریں گے تو زندگی میں خیر آئے گا، بھلائی آئے گی، دین کی اصلاح ہوگی، دنیا کی اصلاح ہوگی، آخرت کی اصلاح ہوگی۔ دوسری والی حدیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ کے نبی ساتھ اور کیا فرمایا، واصلح لی شأنی کلہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پہلے والی جو روایت تھی صحیح مسلم کی ہے، یہ والی سنن کی ابو داؤد کی، وہ صحیح روایت ہے۔ کیا کہا، اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں۔ میں کس کی رحمت کی امید کر رہا ہوں؟ تیری رحمت کی امید کرتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اس لیے تو مجھے میرے حوالے مت کرنا پلک جھپکنے کے بھی برابر۔ دیکھا، پلک جھپکنے کے برابر بھی، اللہ تو مجھے میرے حوالے، مطلب میرے حوالے مت کرنا، کیا مطلب، مجھے بے سہارا مت چھوڑنا، اللہ اپنی مدد کے بغیر مجھے میرے حوالے مت کرنا، یعنی تیری مدد کی ضرورت ہے، میں تیری رحمت کی امید کرتا ہوں، اس لیے تو مجھے اپنی رحمت سے نوازتا رہے، مجھے بے سہارا مت چھوڑنا کہ اپنی رحمت مجھ سے ہٹا لے یا مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اور کیا کہا، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میری پوری حالت سدھار دے۔ شان کا معنی کیا ہے، شان کا مطلب حال ہے۔ اصلح لی شانی کلہ، میری پوری حالت کو سدھار دے، پوری حالت کو سدھار دے۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، امام ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، یہ دعائیں کتنی عظیم الشان ہیں۔ تو ہم لوگ اگر یہ دعائیں نہ کریں گے تو کہاں سے زندگی میں راحت، کہاں سے زندگی میں سکون، کیوں ڈپریشن نہ آئے، کیوں ٹینشن نہ آئے، کیوں الجھن نہ آئے، کیوں نیندیں ہماری حرام نہ ہو جائے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں، سعادت اور خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان دعاؤں کا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہمیں اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ماضی بھی سدھرے گا، ہمارا حال بھی سدھرے گا، ہمارا مستقبل بھی سدھرے گا، اور اس طرح سے ہم اور آپ پرسکون زندگی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کنار ہو جائیں گے۔ یہ 9ویں بات۔ 10ویں بات جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے، ہمیں چاہیے اس کو سمجھیں، بہت اہم نقطہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی سمجھائی ہیں شیخ نے جو بالکل ہمارے اور آپ کے حالات میں گھس کر کے سمجھائی ہیں، ہمارے اور آپ کے ماحول میں جو ہماری اور آپ کی زندگی کی حالت ہے نا، اس میں داخل ہو کر کے، اس میں اتر کر کے انہوں نے سمجھائی کہ کیسے ہم اور آپ، اور ایسا نہیں کہ کوئی عقلانی بات ہے، یہ شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہے۔ یہ دیکھیے کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ اگر وہ سعادت مند زندگی چاہتا ہے، الجھنوں سے دور زندگی چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پریشانیاں، دشواریاں، مصیبتیں جتنی بھی ہیں دنیا کے اندر، جس کے بارے میں ہمیں احتمال ہے ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ابھی جیسے ملک کے حالات، مطلب جو کچھ بھی ہیں ان حالات میں، یا عالم اسلام میں دنیا کے حالات جو کچھ بھی ہیں، بہت سارے اندیشے، بہت سارے خدشات،
اور بہت سارے مخاوف مطلب خوف اور ڈر کی چیزیں مڈلا رہی ہیں، اور ذہنوں پر کہیں نہ کہیں اس کا حملہ ہو رہا ہے، ڈر محسوس ہو رہا ہے، ایسا نہ ہو جائے تو ویسا نہ ہو جائے، ایسا ہو جائے گا تو کیا کریں گے، ویسا ہو جائے گا تو کیا کریں گے۔ تو یہ جو ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں احتمال۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسانی زندگی میں سکون سے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان برے احتمالات کو میکزیمم کم سے کم کریں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی ہم کیوں 1000 چیز سوچ کے بیٹھے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ویسا بھی ہو سکتا ہے، یہ حکومت آئے گی تو کیا ہوگا، وہ حکومت آئے گی تو کیا ہوگا، ہے نا۔ اور پوری دنیا کے پیمانے پر اگر آپ سوچیں کہ فلاں نے اگر ایسا حملہ کر دیا، ویسا حملہ کر دیا تو کیا حال ہوگا، اس نے اگر وہ باؤنڈری روک دی اور وہاں سے جہازوں کا آنا روک دیا تو کیا ہوگا، یہ سب احتمالات۔ ان احتمالات کو کم سے کم کرو بھائی، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر ذرہ بھی نہیں ہلتا، پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کی ربوبیت پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب ہے، اس کائنات میں کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ حکومت آئی تو خود سے نہیں آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اچھے آئے برے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے ہمارے کرتوت کے نتیجے میں وہ عذاب کی شکل میں آیا ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم کیوں ایک مطلب دنیا بھر کے احتمالات، ایسا ہو، ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ان تمام چیزوں کا بوجھ سر پر کیوں لیتے ہیں ہم؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ فلاں ملک ہے، وہ فلاں ملک ہے، وہی سازش کر رہا ہے، وہ سازش کر رہا ہے، وہ سپر پاور ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اس کی ملی بھگت ہے، اور یہ سب ایک ہیں اور فلاں ہیں۔ اس ساری چیزیں ہمیں ان احتمالات کو کم کرنا ہے۔ یہ تو میں نے سرسری بات عالمی پیمانے سے کہ تناظر میں آپ سے کہہ دی۔ آپ اپنے نجی مسئلے میں سوچیں، آپ کا کوئی کاروبار ہے، اس میں کوئی معاملہ پھنس گیا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے، کہیں کوئی آپس میں کوئی ڈیل میں جھگڑا ہو گیا ہے، اس میں آپ 1000 احتمال مت سوچیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس میں سب سے زیادہ خیر کا جو پہلو ہے، بشارت کا جو پہلو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھے سے اچھا گمان کا جو پہلو ہے، وہ احتمال آپ سوچیں بس۔ آپ کے ذہن میں برائی ہے، ایسا ہو سکتا، ایسا نہ ہو جائے تو آپ اس کو ٹالیے۔ نہیں، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ برا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو جتنا اللہ تعالیٰ پر تکیہ کریں گے، توکل کریں گے، ثقہ کریں گے، بھروسہ کریں گے، اور برے احتمالات کو کم سے کم کریں گے اور اچھے احتمالات کو زیادہ سے زیادہ سوچیں گے، اتنا زیادہ زندگی خوشگوار گزرے گی، اتنا زیادہ زندگی خوشگوار گزرے گی۔ آپ سوچئے کہ اگر اسلامی تاریخ اور اسلامی نبی علیہ السلام کی سیرت کا جو دور ہے، جس میں بدر و احد اور حنین اور خیبر اور فتح مکہ اور تبوک اور حنین اور اس کے علاوہ موتا وہ جنگیں ہوئی ہیں، ساری طرف سے سارے کفار، مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ اور جو عشوائی یہاں وہاں گھومتے تھے، ہے نا، خانہ بدوش جن کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، اس سارے سازشوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے؟ احزاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ احزاب، پارٹیاں سب اسلام کے خلاف ایک طرف سے جمع ہو گئی، آج بھی جمع ہیں، ان کو آج بھی احزاب کہا جاتا ہے۔ جتنے سنت سے ہٹے ہوئے، توحید سے ہٹے ہوئے، صحابہ کی راہ سے ہٹے ہوئے گروہ ہیں، ٹولیاں ہیں، فرقے ہیں، رافضیت ہے، خارجیت ہے، اخوانیت ہے کہ نہیں، عقل پرستی کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ کو گالی دینے والے لوگ ہیں، ہے کہ نہیں، اور عصرانیت کا کلمہ پڑھنے والے، کہ بھائی اب اسلام کی جو پرانی تعلیمات ہے وہ چھوڑو، ذرا اس کو نئے زمانے کے حساب سے ذرا سا موڈیفائی کر کے دنیا کے سامنے لاؤ، کیا پرانی باتیں کرتے ہو، کب تک پرانی باتیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی بات کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کا، سنتوں کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں کیڑے نکالنے والے لوگ جو ہیں، مثال کے طور پر امت کے علماء کی تنقیص کرنے والے لوگ ہیں، امت کے عوام اور علماء کے درمیان جو دراڑ اور فاصلہ پیدا کرنے والے لوگ ہیں، تاکہ امت عوام سے دور ہو جائے، تو گمراہ ہو، شیطانی، انسانی شیطان، جناتی شیطان اپنی ناپاک
اپنے اپنے ناپاک ارادوں اور منصوبوں کو بروئے کار لا سکیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ سب بھی کیا ہیں؟ احزاب، پارٹیاں، الگ الگ ٹارگٹ پر چلنے والی پارٹیاں۔ ان کے ٹارگٹ کے مطابق آپ رہیں گے تو آپ ان کے ہیں، نہیں تو آپ دشمن ہیں۔ اور ہماری دشمنی دوستی کس پر ہے؟ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ ہیں تو دوست ہیں، نبی کی سنت کے مطابق ہیں تو دوست ہیں، صحابہ کی مشن کے مطابق ہیں تو دوست ہیں، اور اگر اس کے خلاف ہیں تو دشمن ہیں۔ ہمارا جھگڑا، ہماری دوستی دشمنی کا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کی زندگی۔ ہم اسی پر دوستی دشمنی کرتے ہیں۔ ہم الگ سے کوئی پارٹی بنائیں، الگ سے اس کے فیچرز بنائیں، الگ سے اس کے اہداف اور مقاصد بنائیں اور کہیں کہ بھئی اس پر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو آپ دوست ہیں، اور اگر اس پر ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو دشمن ہیں۔ ان کو فرقہ کہا جاتا ہے، ان کو احزاب اور پارٹی کہا جاتا ہے، جو کتاب و سنت کے اصولوں پر نہیں اپنی مرضی کے اصول بناتے ہیں اور اس پر دوستی دشمنی کی بنیاد کرتے ہیں۔ شیعوں کا ساتھ ان کے عقیدے پر آپ دیں گے، ان کے دوست ہیں، نہیں دیں گے تو آپ دشمن ہیں۔ خارجیوں کا ساتھ آپ دیں گے ان کے کہنے کے مطابق تو آپ دوست ہیں، نہیں تو آپ ان کے دشمن۔ یہ کون لوگ ہیں؟ احزاب۔ تو میں یہ بات احزاب کے موقع کے حساب سے آ گئی کہ احزاب، اللہ نے اس کو احزاب کہا اپنی کتاب کے اندر۔ کفار، مشرکین، بت پرست جو ہیں وہ، اس کے علاوہ یہود، نصارہ، اور اس کے علاوہ حوازن، اصفہان، اس وقت کے جو قبائل تھے ان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ یہ سب مل کر کے اسلام کے خلاف کھڑے تھے کہ نہیں کھڑے تھے؟ تو اس زمانے میں کھڑے تھے۔ آپ سوچئے وہ حالت اگر ہوتی، وہ حالت آج نہیں ہے ہماری، اس وقت آپ سوچئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام حالات کی نزاکت کو سامنے رکھ کر کے اگر ٹینشن لیتے تو کتنا ٹینشن لیتے، لیکن اتنی الجھنوں کے باوجود بھی صرف کس پر چل رہے ہیں؟ بشارت پر۔ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ خیر ہوگا، انشاءاللہ کیا ہوگا؟ خیر ہوگا، بھلا ہوگا۔ اس پر چلتے رہے، اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔ ایسے موقع ایک بار نہیں بہت بار آئے، ایسے موقع بہت بار آئے جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، احتمالات تو بہت سارے، ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، لیکن کبھی ایسی سچویشن بھی آتی ہے کہ بھئی موت آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے، موت آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے، راستہ ہی نہیں ہے بچاؤ کا۔ اس وقت بھی آدمی کو برائی کا احتمال نہیں کرنا ہے، نیکی کا احتمال کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے بنی اسرائیل 6 لاکھ کے قریب تقریباً، جیسا کہ بعض تاریخی روایتوں میں آتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کہ ان کو لے کر کے جاؤ، ان کو فرعون کے چکر سے، چنگل سے نکل کر کے آپ بھاگ جاؤ، ان کو لے کر کے ہجرت کر جاؤ۔ ادھر نکلے، ادھر فرعونیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو موسیٰ خود اور اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل گئے۔ ادھر سے فرعون کا لشکر جرار پیچھے پیچھے لگ گیا اور پیچھا کرنے لگا۔ اب آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے لشکر نظر آیا کہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، یہ تو ہم کو دبوچ کر کے ہماری جان لے لے گا، ہمیں نابود کر دے گا۔ تو اب کہاں جائیں؟ سامنے سمندر آ گیا، سمندر ہے، اس کو کیسے پار کریں؟ کوئی راستہ نہیں ہے، سامنے ٹھاٹھے مارتا سمندر، اس میں جائیں تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور نہ ڈوبیں، اندر نہ جائیں، وہاں رک جائیں تو فرعون کے لشکر مار کے ختم کر دیں۔ راستے بند ہو گئے کہ نہیں بند ہو گئے؟ بھئی اب کچھ تو یہاں تو احتمال نہیں، یہاں تو موت آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، لیکن ہمیں ایسی صورت میں بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوشی، مسرت، خیر کا پہلو تلاش کرنا ہے، ٹینشن نہیں پیدا کرنا، الجھنیں نہیں پیدا کرنی۔ بہرحال بعض لوگوں نے قوم میں بعض لوگوں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مایوسی جیسی بات کرنا شروع کر دی کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے، انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب کہاں؟ یا تو یہاں ڈوب کے مریں گے، نہیں، اگر نہیں جائیں گے، نہیں کودیں گے تو ادھر سے ہم مارے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کلا ان معی ربی سیہدین، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مجھے راستہ بتا دے گا کیا کرنا ہے، راستہ اللہ دکھائے گا، اور اسی راستے سے ہم نکل کر کے کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں موت ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن یہ دیکھیے مومن اچھا احتمال کرتا ہے، برے احتمالات سے بچتا ہے۔ الٹ گیا معاملہ کہ نہیں الٹ گیا؟
یہ اللہ نے سمندر میں خشکی کا راستہ بنا دیا، بنی اسرائیل نکل گئے، وہ جو مار ڈالنے والے تھے وہ خود اسی میں ڈوب کر کے مر گئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اچھا احتمال ہے، جتنے برے احتمال، ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، اس کو ٹالیے، اس کو ہٹائیے، جتنا اس کا برڈن، جس کا بوجھ اپنے سر پر لائیں گے اتنا زیادہ آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں، اتنا زیادہ آپ کو الجھن پیدا ہوگی، تو زندگی کا سکون ختم ہوگا، زندگی میں خوشگواری نہیں آئے گی، بلکہ زندگی میں الجھنیں پیدا ہوں گی اور انسان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، انسان کو سکھ اور چین نہیں ملے گا، پھر وہ نوبت آئے گی ڈپریشن میں چلا گیا اور کومے میں چلا گیا اور موت کے گھاٹ اتر گیا۔ سارے مسائل اور سب پیش آتے ہیں موجودہ حالات۔ جتنا آدمی ایمان سے دور ہے اتنا ہی زیادہ ان راستوں پر چلتا ہے، اور جتنا آدمی ایمان سے قریب ہے، ایمان والا ہے، جتنا زیادہ ایمان میں پختگی ہے، اتنا ہی زیادہ الحمدللہ خوشحال زندگی گزارتا ہے اور بشارت کی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا تذکرہ جو آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے۔ 10ویں بات، 11ویں بات کیا ہے؟ اس کا ایک علاج کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہاں پر جو یعنی کہہ لیجئے کہ اگلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے آپ کو کوئی دل کی بیماری کا مسئلہ، قلبی بیماریاں، یا مثال کے طور پر جسمانی بیماریوں کے پہلو سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ آج زندگی میں روگ کا مسئلہ، بیماریوں کا مسئلہ، ڈیزیز کا مسئلہ بہت مشکل ہے۔ کتنی ساری بیماریاں، کتنی فتاک اور جان لیوا بیماریاں موجود ہیں، لا علاج ہیں اب تک، یعنی اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے لیکن اب تک وہاں تک لوگ پہنچ نہیں سکے۔ ہر بیماری جس کو اللہ نے اتارا اس کا علاج بھی اتارا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا علم مطلب اسی وقت سب کو ہو گیا، اس کا وقت آئے گا تو اس کا علم، اس بیماری کے علاج کا علم لوگوں کو ہوگا۔ بہرحال ایسی صورتحال میں آپ دیکھیے، اس سے بچنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ ایسی صورت میں جسمانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، جس سے انسان کو بہت زیادہ الجھن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، آدمی کو ڈپریشن میں اور ٹینشن میں چلا جانا پڑتا ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دل جو ہے نا، ہمارا دل، اس دل کے اندر بہت سارے وہم، اوہام، خیالات آتے رہتے ہیں۔ دل میں کیا ہوتے ہیں؟ اوہام آتے رہتے ہیں، خیالات آتے رہتے ہیں، انفعالات آتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ انسان کے دلوں میں ایسے ایسے خیالات، برے خیالات۔ اچھا، خاص طور پر آدمی اگر کچھ اس قسم کی واقعی سن لے اور ایمان کمزور ہو، تقدیر پر ایمان مضبوط نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر کسی ہارٹ کے مریض کو مرتے ہوئے دیکھا ہو تو اپنے بارے میں اگر سن لے کہ ہر رپورٹ میں ہارٹ کی بیماری آئی ہے تو سوچتا ہے کہ بھائی میں بھی مروں گا ہی، موت آ جائے گی۔ وہ دیکھو وہ بیمار تھا، ہارٹ کی بیماری میں مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا۔ آئی بات؟ تو یہ گندے خیال دل میں نہیں لانا ہے، وہم نہیں پیدا کرنا ہے۔ بیماری ہے وہ کیا ہے؟ بیماری ہے۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ نے شفا لکھی ہوگی، شفا ہوگی، موت لکھی ہوگی تو موت ہوگی۔ ہارٹ کے مریض 50 سال سے زندہ ہے۔ ابھی ممبئی کی کسی ہاسپٹل کی رپورٹ آئی تھی کہ کوئی کوما میں 36 سال سے پڑا ہوا تھا، کوئی خاتون تھی، کوئی ملازمہ کسی گھر کے اندر کام کرتی تھی، صفائی جھاڑو وغیرہ کا، 36 سال سے کومے میں پڑی تھی، ابھی جلدی چند سالوں پہلے اس کی موت ہوئی۔ دیکھ، تو ایسا کچھ نہیں، یہ جو خیالات آتے ہیں نا دل کے اندر، ان گندے خیالات کو، مایوس کن خیالات کو، اوہام کو ٹالو، دلوں سے نکالو، دلوں سے ان تمام چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ نکالنا ہے۔ کیسے نکلے گا؟ دل کو مضبوط کرنا ہے۔ دل کو مضبوط کرنے کے لیے خمیرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ ہاں، لیکن یہاں ایمان کا خمیرہ لگے گا۔ ایمان، توحید، تقوی، اللہ پر ثقہ، اعتماد، وثوق، توکل، اس سے دل مضبوط ہوں گے۔ تو دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان کی روشنی لگتی ہے، ایمان کی روشنی لگتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر دل مضبوط نہیں ہوگا تو ان اوہام اور خیالات سے تو آدمی ایسے ہی بیمار ہو جائے، ایسے ہی اس کو میرے بھائیوں، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے اوہام اور خیالات سے، جس کے ذریعے سے، جس کے نتیجے میں مطلب جو بری سوچ لانے والے خیالات ہیں، برے افکار لانے والے جو خیالات، اوہام دل کے اندر آتے ہیں، اس کو روکنا ہے، اور اس سے روکنے کے لیے دل کو قوت اور مضبوطی پہنچانا ہے۔ دل کی قوت اور مضبوطی کے لیے ہمیں ایمان کی، تقوی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے
پکے دل والے، مضبوط دل والوں کی سیرت پڑھنا، ان کی داستانیں پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا دل کس قدر مضبوط دل تھا، آپ کو کتنا ستایا، کیسے کیسے حالات سے گزرے، آپ سوچئے، ہے نا؟ نبوت کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ معاشی مسائل ہیں، اور کفار کا، مشرکین کا پورے ہر طرف سے کیا ہے؟ آپ کا گھیراؤ ہے، اور اسی بیچ میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین طاہرہ مطہرہ عفیفہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگا دی۔ آپ بتائیے، مطلب دل کتنا مضبوط ہونا چاہیے، مطلب یعنی مصیبتوں کا، آفتوں کا ہجوم ہے، انبار ہے، اس کے باوجود بھی نبی علیہ السلام کا دل دیکھا تو اس کب ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا جب دل مضبوط ہو، اور دل کی مضبوطی کے لیے سب سے بڑا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے، ایمان سے اس دل کو آراستہ کرنا ہے، اس میں تقوی کا نور بھرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، قرآن کریم کی تلاوت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا جو دل ہے نا، دل وہ سینے کے اندر ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کثرت استعمال سے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان الایمان، تمہارے دلوں میں ایمان ایسے پرانا ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب۔ تو اب کپڑے پرانے ہونے کی طرح سے دل میں ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اس پر گرد و غبار آ جاتا ہے، دھول آ جاتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کو جلا دینا ہے، اس کو سیکل کرنا، اس کو چمکانا ہے، ماج کر کے اسے ایک دم روشن کرنا۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتْلُوا الْقُرْآنَ يُجَدِّدِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن کریم کی تلاوت کرو، یہ قرآن کی تلاوت تمہارے دلوں میں ایمان کو نیا کر دے گی، تجدید کر دے گی۔ قرآن کی تلاوت کیا کرے گی؟ ایمان کو دل کے اندر نیا بنا دے گی، رینیو کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ اس کے ذریعے سے جب دل مضبوط ہوگا، اور یہ مجلسیں جو علم کی مجلسیں ہیں نا، یہ اسی کا ذریعہ ہیں۔ آپ سوچیں گے ایمان پیدا کرو، ایمان کہاں سے لائیں گے؟ دل مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے، دل مضبوط کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کو ایمان اور تقوی سے بھرنا ہے۔ ایمان اور تقوی سے بھرنے کے لیے کہاں جائیں گے؟ علم کی مجلسیں۔ یاد رکھنا، یہی علم کی مجلسیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ، تقوی کا جذبہ، صالحیت، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں، خیر کے فیصلے ہوں، شر کے فیصلے ہوں، تقدیر جو کچھ بھی ہماری ہے، اس پر ہمارا دل مطمئن ہو، جمع رہے، ہم اس سے اس قدر دل برداشتہ نہ ہو کہ ہم کوئی دوسرا قدم اٹھا لیں، اور پھر شیطان ایسے موقعوں کا سخت فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ جان لیجیے، بہت عجیب و غریب فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر گھبراہٹ، وہم، گندے خیالات ہیں اور آپ بے چین ہو رہے ہیں، تو آپ کو راستہ بتائے گا، بھائی اس ڈاکٹر کو دکھائے نہیں ٹھیک ہوئے، اس ڈاکٹر کو دکھائے نہیں ٹھیک ہوئے، تو اب کیوں نہ کسی مزار پر جا کر دیکھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، چیک کرنے میں کیا جاتا ہے، فائدہ ہو جائے تو معاف کرنا۔ ایسا کوئی نہ سمجھے کہ اہل حدیث ایسا کیوں کرے گا، میں اہل حدیثوں ہی کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیثوں ہی کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث گھرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک نہیں، 4-5 مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اہل حدیثوں کا گھرانہ علمی گھرانہ، علماء ہے گھروں کے اندر، اور ان لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اس لیے کہ یہاں سے مایوس، وہاں سے مایوس، ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، لوگ شیطان نے دل میں ڈالا، ارے کیوں نہ کسی سے مطلب پانی پڑھا کر کے لے لو، پتہ نہیں کسی سے دعا کرا لو، کسی کے پاس جا کر رقیہ کرا لو، اس طرح سے کام بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں۔ تو اس طرح سے انسان کے ایمان و عقیدے سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایمان و دل میں ایمان کے لیے، تقوی کے لیے، تقوی سے مضبوط ہو، دل مضبوط ہوگا، قوت پیدا ہوگی، دل میں صلابت پیدا ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں یہ علم کی مجلسیں ہیں، اس میں دلوں کو جلا ملتی ہے، دلوں میں دلوں کو سنوارا جاتا ہے، دلوں کی زینت ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے۔ اس طرح سے انسان کا دل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال پر اشارہ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ رہتے تھے تو کہتے تھے کہ مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. دیکھا صحابہ کی بات چل رہی ہے, ہم لوگ کتنا پیچھے, ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کے نبی کا اصحاب کے سامنے, ہے نا. حنظلہ اسیدی کا واقعہ جانتے ہی, صحیح مسلم کے اندر حنظلہ اسیدی کی ملاقات ابو بکر صدیق سے ہو گئی. پوچھا کیا حال ہے حنظلہ, کیا حال ہے؟ وہ حنظلہ نہیں ہے, غزوہ احد والے حنظلہ نہیں ہے جنہوں نے, ہے نا, نئی نئی شادی ہوئی تھی اور صحبت کر کے آئے, میدان جنگ میں شریک ہو گئے اور اس کے بعد ان کو فرشتوں نے غسل دیا. وہ نہیں ہے, یہ حنظلہ اسیدی ہے. وہ یہ دوسرے صحابی ہے حنظلہ, ان کا بھی نام ہے. حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوگی, دوپہر کا وقت تھا. پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کیا حال پوچھتے ہو, حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. حنظلہ منافق ہو گیا, نافق حنظلہ. بہت حیران ہوئی ابو بکر صدیق, یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں بھی کا یا حنظلہ, کیا بات ہے, ایسی کیسی بات بولتے ہو منافق ہو گئے, کیا کر دیا آپ نے منافق ہو گئے؟ کہا بس کیا بتاؤں میں, حنظلہ منافق ہو گیا. پوچھا بعد میں اصرار کیا تو کیا کہا حنظلہ منافق اس طرح سے ہو گیا کہ جب ہم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں, آپ کا درس سنتے ہیں, آپ ہمیں جنت اور جہنم کی باتیں بتلاتے ہیں, ایمان کی روشنی ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے نا, جنت کا ذکر, جہنم کا ذکر, کأننا رأی عین, تو ہمیں لگتا ہے کہ جنت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اگر جنت سامنے دکھائی ہے تو آپ بتائیے نیکی کا جذبہ کتنا بڑھ جائے گا, نیکی کا جذبہ کتنا بڑھ جائے گا. جنت سامنے اور جہنم سامنے ہے تو گناہ سے ڈرنے کے لیے آدمی کتنا فکر مند ہو جائے. تو کہتے ہیں کأننا رأی عین, ایسا لگتا ہے کہ جنت کو, جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَعَافَسْنَا الْأَزْوَاجِ وَالْأَوْلَادِ وَالضَّيَعَاتِ, اور جب اللہ کے نبی کے پاس سے نکلتے ہیں, بیویوں کے پاس آتے ہیں, بچوں کے پاس آتے ہیں, اور جو گھر کے کام کاج اور کھیتی باڑی کاروبار میں لگتے ہیں, انکرنا انفسنا, تو ہمیں خود اپنے آپ سے اتنی نفرت ہوتی ہے کہ بیان نہیں کر سکتے. خود نفرت ہوتی ہے اپنے, اتنا برا ہو گیا میں, کاروبار کرنے لگا, کھیتی میں اللہ کو بھول گیا, نماز میں غفلت ہو رہی ہے, سستی ہو رہی ہے, دین کا جذبہ کمزور ہو گیا. کہتے ہیں یہ جو حالت ہے نا, وہاں رہتا ہوں تو ایسا, اور مجلس سے باہر نکلتا ہوں, گھر بار میں بال بچوں میں آتا ہوں تو ایسا ہو جاتا ہے. منافقت ہی تو ہے, تو اور کیا ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ منافق ہو گیا حنظلہ. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے, کہا چلو اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں. گئے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی یہ حنظلہ ہے, ان سے میں نے خیریت پوچھی تو کہا حنظلہ منافق ہو گیا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہو گیا, وہی بات بتلائی, آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے اور باہر نکلتے ہیں تو الگ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تو تم کیا چاہتے ہو, جیسے میری مجلس میں رہتے ہو ویسے وہی کیفیت جو میری مجلس میں رہتے ہوئے ہوتی ہے, کیا تم چاہتے ہو کہ مجلس سے نکلنے کے بعد بھی وہی کیفیت رہے؟ ایسے نہیں رہے گا, وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی. اگر ایسا ہی رہتا, لو انکم تدومون علی ما کنتم علیہ, اگر تمہاری وہی حالت رہتی جو حالت میری مجلس میں رہ کر کے ہوتی ہے, لصافحتکم الملائکۃ وانتم فی طرقکم وعلی فرشکم, تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے, تم راستے میں چلتے اور تم بستروں پر ہوتے ہوئے فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے, راستوں میں چلتے بھی فرشتے تم سے مصافحہ کرتے. دیکھا آپ نے دل کی کیفیت. تو علم کی مجلس میں, نبی کی مجلس میں رہنے کی وجہ دل کی کیفیت کیسے ہوتی ہے, جیسے جنت جہنم کو دیکھ رہے اور باہر نکلتے. ایمان کو تازگی, دل میں ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو علم کی مجلسوں سے ہی یہ کام ہونے والا ہے. اس لیے کوئی دوسرا شارٹ کٹ نہیں ہے ادھر ادھر کا. علم کی مجلس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلس میں فزیکلی بیٹھا جائے, اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھا جائے, خطبات جمعہ ہیں, دروس ہیں, اجتماعات ہیں, پروگرام ہیں, نمازوں کے بعد کے دروس ہیں, یہ علمی حلقات ہیں, لمبے دورات ہیں, جو جیسی چھوٹی بڑی مجلسیں منعقد ہوتی ہوں, ان مجلسوں میں بیٹھیں جہاں سراپا قرآن, سنت اور صحابہ کی زندگی بیان کی جائے. کانوں کو لذت ملنے والی مجلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا,
کہانیاں سننے سے، لوریاں سننے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ادھر ادھر کے سچے واقعات، سچے جھوٹے واقعات، قصے، کرامات اور مختلف انداز کی ان باتوں سے آپ کے دل پر، آپ کی طبیعت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ وہ چند منٹوں کی لذت ہوگی، بس کانوں تک پہنچے گی وہ لذت، کانوں میں تو رس ضرور گھولا جائے گا لیکن دل تک نور نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سراپا کتاب و سنت کے علم سے وابستہ رہیں اور ایسی مجلسوں کی تلاش میں رہیں۔ خیر یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد 12ویں جو بات ہے، 12واں جو راستہ ہے نا خوشحال زندگی کے اسباب میں سے 12واں سبب وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو بات ابھی چل رہی تھی اس میں تھوڑی سی اور وضاحت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جتنا دل کا اعتماد ہوگا، دل کا یقین ہوگا، ہے نا، اور اتنا ہی انسان خیالات سے بچے گا، خیالات کا، اوہام کا پریشر لینے سے، اس کا اثر لینے سے بچے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کیا کرے گا؟ اسے ادھر ادھر کے خیالات سے اور ادھر ادھر کے خیالات سے دل کو بوجھل ہونے سے بچائے گا۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں وہ سب خیالات حاوی ہو جائیں گے اور ہم ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ہم الجھن میں چلے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو اگلا نقطہ ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، بہت پیاری حدیث۔ اچھا، اس کا تعلق جو ہے وہ عائلی زندگی سے ہے، خاندانی زندگی، زوجین، میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے نا، ازدواجی زندگی، اس سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ حدیث آپ سن لیں، اور اس کے بعد اس میں علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس میں 2 عظیم فائدے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا خلقا آخر۔ کوئی بھی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بغض اور نفرت نہ رکھے۔ زوجین کی بات چل رہی ہے، یعنی کوئی بھی میاں بیوی ہو، مومن مرد، مومن عورت، مومنہ عورت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس مومن شوہر کو چاہیے کہ اپنی مومنہ بیوی سے بغض نفرت نہ رکھے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس اپنی مومنہ بیوی کی کوئی عادت اسے ناپسند اگر ہوگی تو دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ دیکھا سبحان اللہ، نبوت کی زبان آپ دیکھیں، مطلب پوری زندگی کا نچوڑ 2 لفظوں میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ پورے سماج کا جو جھگڑا ہے اس کا حل ایک جملے میں۔ واقعی یہ قوت اللہ کے نبی کے سوا کسی کو نہیں ملی کہ آپ اتنے جامع الفاظ استعمال کر کے آپ نے بتلا دیا۔ کوئی مرد، یعنی کوئی مسلمان مرد اپنی مسلمان بیوی کو ناپسند نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہوگی شوہر کو تو دوسری عادت اسے پسند بھی ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نفرت جو کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی سوچ میں اسی گندگی کو رکھا ہوا ہے۔ اس کی 10 خوبیاں ہیں، 20 خوبیاں ہیں، 50 خوبیاں ہیں، اگر ایک کوئی عادت اس کی نہیں اچھی ہے تو اسی بری عادت کو لے کر کے آپ کیوں ٹک گئے؟ آپ نے اسی کو کیوں پکڑ لیا اور اسی ایک بری عادت کی وجہ سے آپ نے اپنے نفرت کرنا شروع کر دیا اس کی ایک برائی کے سوا بہت ساری اچھائیاں بھی تو ہیں اس کے اندر۔ ایک عادت گندی ہے تو بہت ساری عادتیں اچھی ہیں اس کی، تو آپ نے ایک ہی عادت کو کیوں پکڑا جو بری ہے اور اسی بنیاد پر آپ نفرت کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو عائلی زندگی کا خلاصہ ہے۔ شیخ نے علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہتے ہیں اس کے بارے میں، اس حدیث کے اندر فائدتان عظیمتان، 2 عظیم فائدے، یعنی 2 بہت بڑی نفع کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کہتے ہیں پہلی چیز تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک مرد کو، شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، کیسا معاملہ کرنا چاہیے۔ اچھا، بات جو ہے وہ تو زوجین سے متعلق، ٹھیک ہے، لیکن علامہ سعدی کہتے ہیں کہ بیوی کے علاوہ اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ
دیگر قریبیوں کے ساتھ، دیگر متعلقین کے ساتھ بھی یہی اسلوب ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال آدمی کا بیٹا ہے، اب اس بیٹے کی بہت ساری خوبیاں ہیں، ایک خوبی ایک اس کے اندر عادت بری ہے. اب باپ کیا کرتا ہے؟ ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر کے ایک بری عادت کی وجہ سے اسے نفرت کرتا ہے. غلط ہے. اگر ایک عادت بری ہے دوسری عادت اچھی بھی ہوگی اس کے اندر. اچھی عادت کیوں نہیں لیتے بھیا؟ اس کو کیوں نہیں آپ سمجھتے سوچتے؟ اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس کو کیوں سامنے نہیں رکھتے؟ ایسی اور کوئی قریبی ہے، میں کہتا ہوں دوست ہی ہے، لے لو، دوست ہے، ایک دوست کے اندر 10 خوبیاں ہیں، ایک عیب ہے اس کے اندر، ہم نے اس ایک عیب کی وجہ سے نفرت کرنا شروع کر دی. اس کے اندر اور خوبیاں بھی تو ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ان سب کا تعلق کس سے؟ معاملات سے ہے. یاد رکھیں، اگر ایمان کا، عقیدے کا مسئلہ ہوگا اور منہج کا مسئلہ ہوگا تو نفرت کے اصول فوراً یہاں پر فالو ہوں گے. نفرت کے اصول یہاں پر فوراً ہی آ جائیں گے اور اس کے مطابق عمل ہوگا. اس کے ضابطے الگ ہیں. یہاں بات کیا ہو رہی ہے؟ اخلاق کی، معاملات کی، بات چیت کی، رہن سہن کی، اس کی بات ہو رہی ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ بھائی آخر معاملہ کیسا ہونا چاہیے. معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ بہت ساری خوبیوں کے مقابلے میں ایک عیب کو نہیں پکڑ کے بیٹھنا چاہیے. خوبیوں کو دیکھیں گے تو وہ اچھی نظر آئے گی، ہے کہ نہیں؟ خوبیوں کو دیکھیں گے تو اچھی نظر آئے گی. الٹ بھی سکتے ہیں. ایک بیوی ہے، اسے اپنے شوہر کی 10 خوبیاں نہیں نظر آتی ہیں، ایک عیب نظر آتا ہے اس کے اندر. اسے بھی چاہیے کہ وہ ایک عیب کو نہ دیکھے، 10 خوبیوں کو دیکھے. سمجھ رہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ حدیث گرچہ میاں بیوی کے بارے میں ہے لیکن یہ تمام رہن سہن کے تمام معاملات میں اس حدیث کو برتا جا سکتا ہے. دوسری جو بات ہے وہ اصل ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ٹینشن ختم ہوتا ہے. اس سے ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، قلق اور ایسے ہی الجھن، بے چینی ختم ہوتی ہے. دلوں میں صفائی، شفافیت آتی ہے اور ایک دوسرے کے واجب حقوق اور مستحب حقوق ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ سوچیں کتنا بڑا سکون پیدا ہوگا جب ہم اس حدیث کا معنی سمجھ لیں گے. اس حدیث کا معنی سمجھ لیں گے تو کتنا سکون پیدا ہوگا. بھئی ہم ایک عیب کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے ٹینشن میں رہتے ہیں، الجھن میں رہتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے. اس کا اثر بچوں کے اوپر پڑتا ہے، تعلیم پر پڑتا ہے، تربیت پر پڑتا ہے، خاندان پر پڑتا ہے، انسان کی اپنی صحت پر پڑتا ہے نا. صرف ایک عیب کی بنیاد پر ہم نے بیوی کو بھی الجھن میں ڈال دیا، پورے گھر کو الجھن میں ڈال دیا، خود الجھن میں پڑ گئے. پورے اچھے خاصے گھر کو ہم نے کیا کر دیا؟ ایک کمی کی وجہ سے، جبکہ 10 خوبیاں پائی جاتی ہیں، ایک کی وجہ سے ہم نے الجھن پیدا کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اگر اس نبوت کے فارمولے پر عمل کریں گے کہ اگر ایک عادت بری ہے تو دوسری بہت ساری عادتیں اچھی بھی تو ہے، آپ بتائیں کتنا دل کو سکون ملے، کتنی راحت، کتنی الجھن سے نجات ہے. اسی فارمولے پر چلو. ایک عیب دکھائی دیا، کوئی بات نہیں ہے، ایک عیب ہے نا، اس کی اصلاح کریں گے. ماشاءاللہ بہت ساری خوبیاں بھی تو ہیں، بہت ساری خوبیاں ہے کہ نہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ سوچئے یہ بات میں یہاں سے اس تناظر میں بیان کر رہا ہوں کہ آج ہمارے یہاں خاندانوں میں شادی بیاہ کے زوجین میں، میاں بیوی میں جھگڑے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر طلاق کے پیش آ جاتا ہے. کھانا بنانے میں شکایت، نمک کم زیادہ کرنے میں شکایت، یہ کیوں نہیں بنایا، وہ کیوں بنا لیا، وہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں بنا لیا، اس پر شکایت ہوتی ہے اور جھگڑا تو میں آگے بڑھتا ہے، شیطان اپنا کام کر لیتا، طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں. یہ مسئلے پیدا ہوتے کہ نہیں ہوتے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح 6 یا 7 سال کی عمر میں ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رخصتی ہوئی تو 9 سال کی عمر تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو روٹی بنانا نہیں آتا تھا، عمر کم تھی. کہتی ہیں کہ میں آٹا گوندھ بھی دیتی تھی تو بچپنا تھا، مجھے نیند آ جاتی تھی، بکری آ کر کے آٹا کھا لیتی تھی. روٹیاں کون بناتا تھا؟ کہتی ہیں کہ میری سہیلیاں آتی تھیں اور میری روٹیاں بنا کے چلی جایا کرتی تھی. تو اب آج کل کے تناظر میں آپ دیکھو کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں معمولی مسئلے پر. آپ اگر اس کو عیب کہیں گے تو کتنا بڑا عیب بن جائے گا، اور اگر اس کو کوئی عیب محسوس نہیں کریں گے تو کوئی عیب نہیں. اما عائشہ کی خوبیاں گن نہیں پاؤ گے، ستاروں جتنے خوبیاں ہیں ان کے اندر.
یہ کوئی معاملہ ہی نہیں. تو اس طرح زندگی گزرتی ہے. تو اس میں دو باتیں بتائیں نا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی مطلب حقوق ادا کریں اور اچھائیوں کے پہلو کو دیکھیں, برائیوں کے پہلو کو چھوڑ. دوسرا کیا ہے, اس میں اطمینان کتنا ہے, اس میں زندگی کی راحت, زندگی کا سکون کتنا ہے, اس میں راحت کتنی ہے. آپ سوچیں اگر اس فارمولے پر چلیں کہ اچھائیاں بہت ساری, ایک عیب بھی ہے تو کیا ہوا, اور بغیر عیب کے ہے کون؟ من ذا الذی ما ساء قط من له الحسنى فقط. کون ہے جس نے برا نہیں کیا؟ برائی عیب کس کے اندر نہیں ہے. کون ہے جس کے پاس صرف حسنہ ہی حسنہ, نیکیاں ہی نیکیاں, اچھائیاں ہی اچھائیاں. سب کے اندر اچھائیاں برائیاں. جو شوہر اپنی بیوی پر 100 عیب لگاتا ہے, کیا وہ پارسا ہے؟ کیا وہ معصوم پیدا ہوا ہے؟ بیوی سے پوچھیں گے تو وہ بھی 100 عیب نکال سکتی ہے آپ کے اندر. تو ہمیں اس گاڑی کو بہت سوچ سمجھ کر کے چلانا پڑے گا, ورنہ شیطان سب سے زیادہ جس چیز سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں طلاق اور جدائی پیدا کرنے سے خوش ہوتا ہے. جانتے کہ نہیں جانتے؟ ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء. شیطان اپنا, ابلیس اپنا تخت جو ہے پانی پر رکھتا ہے اور سارے کارندوں کو بلاتا, آ جاؤ بھائی الگ الگ کام پہ جانا ہے تم کو. اور اس کے بعد سب کو یبعث سرایا, اپنی اپنی ٹیم کو بھیجتا ہے, تم ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ, یہ کام وہ کام, سب کو اپنے اپنے کام پہ لگا دیتا ہے. سب جب شام کو اپنی محنت اور کام لے کر کے واپس آتے ہیں تو وہ اپنا بتاتا ہے میں نے ایسا کیا, تو کہتا ہے ٹھیک ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا, کہتا ہے ٹھیک ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا, کہتا ہے ٹھیک ہے. ایک کہتا ہے آج میں ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانے پر لگ گیا, نفرت پیدا کرنے, دشمنی پیدا کرنے پر لگ گیا, اور دونوں میں ایسے جھگڑا کرایا کہ دونوں میں طلاق ہو گئی, دونوں الگ الگ ہو گئے. اسے بلاتا ہے, پیٹھ تھپ تھپاتا ہے, کہتا ہے انت تو نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. دیکھا, آج تو آدھا ٹینشن کی بات ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹینشن کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آدھا ٹینشن تو گھر میں زوجین کے اختلاف کی وجہ سے, میاں بیوی کے جھگڑوں کی وجہ سے. ہم زیادہ تر باتیں زوجین اور عائلی اور خاندانی مسائل پر نہیں کرتے, ضرورت اور تقاضے کے مطابق کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تب. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھگڑے آج ہمارے معاشرے کے, ہماری سماج کے بہت زیادہ واسط اور کشادہ جھگڑوں میں سے ہے یہ, جس کی وجہ سے گھروں میں, خاندانوں میں, جمعیت جماعت کی ہے نا جو مطلب ادارے ہیں, وہاں جا کر کے پتہ لگاؤ سب سے زیادہ فتوے جو پوچھے جاتے ہیں وہ طلاق کے پوچھے جاتے ہیں. سب سے زیادہ طلاق کے فتوے, خلا کے فتوے. اور باتیں جب پڑھیں کہ لکھا کیا ہے, وجہ کیا ہے, تو آپ کو پڑھنے والے کو شرم آئے کہ کیا ایسی بات پر طلاق ہوتی ہے, کیا ایسی بات پر خلا مانگی جاتی ہے, کیا ایسی چیز کی وجہ سے فسخ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. ایک دم حقیر, تافہ, حقیر چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی قیمت نہیں. لیکن شیطان کی کاری کیوں؟ یہ سب اسی وجہ سے زندگی میں الجھنیں ہوتی ہیں. زندگی میں اتنی ساری الجھنیں, اور پھر اس کا شیطان کہتا ہے کہ اس الجھن کا ازالہ کہاں ہوگا؟ نشہ کرنے سے ہوگا, وسکی پینے سے ہوگا, اور یہ انجیکشن لینے سے ہوگا, یہ ٹیبلٹ کھانے سے تجھے سکون مل جائے. لگ جاتا ہے نوجوان. مسلمانوں کے سماج میرے بھائیوں نشوں سے جل رہے ہیں, بہت ساری مشکلات ہیں. تو خلاصے کلام کیا ہے کہ یہ دو عظیم فائدے اس حدیث سے ہمیں ملتے ہیں, اور جس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا. اچھا, اس کے بعد ہمارے سامنے ایک جو اگلا جو نقطہ ہے, غالباً 13واں یا 14واں نقطہ ہے, جس سے ہم ہے نا اپنی زندگی کو سعادت مند اور خوشحال بنا سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ زندگی کے بارے میں یہ احساس اور شعور دلیلوں کی روشنی میں رکھیں کہ یہ جو زندگی ہماری ہے یہ بہت قصیر, مختصر ہے. زندگی مختصر ہے, لمبی نہیں ہے, بہت کم زندگی ہے. ایسے تو 100 سال گزارنے میں ایسا لگتا ہے بہت دن گزر گئے, لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ 100 سال کی کیا قیمت ہے. تو زندگی دنیا کی کیا ہے؟ مختصر, بہت مختصر زندگی ہے. اس لیے اس زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو ٹینشن اگر آئے, الجھن اگر آئے, تو اس کے ساتھ ساتھ چلنا مت شروع کر دیں, اس کا ساتھ چھوڑنے کی کوشش کریں. دیکھیں مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ الجھن آ سکتی ہے, ٹینشن آ سکتی, بیماریاں آ سکتی ہیں, جھگڑے اختلافات ہو سکتے ہیں,
کاروبار میں اور دیگر چیزوں میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں. ان میں اگر کوئی الجھن ذہن میں آئے، ٹینشن زندگی میں آئے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس سے جلد چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے. اب ایک ٹینشن میں 2 سال سے پڑے ہوئے، 3 سال سے پڑے ہوئے، 4 سال سے پڑے ہوئے، کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ان ٹینشنوں کو اپنے ساتھ لے کے مت چلو، اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو. یہ اصل مسئلہ ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے، باقاعدہ سوچنا ہے. ایک الجھن کی چیز ہو گئی ہے، لیکن اس میں ہمیں پڑھنا نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ زیادہ چلنے دینا نہیں ہے. اس کو ذہن سے، دماغ سے نکالو اور اب اگلا کوئی اپنا قدم اٹھاؤ، اگلا کام کرو، اگلی چیزیں مشغول ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ آپ 5 سال اس ٹینشن میں نکال دیے، 10 سال دوسرے ٹینشن میں نکال دیے، اور فلاں جھگڑے میں، فلاں پنچایت میں، فلاں کورٹ کچہری میں آپ نے نکال دیا، تو زندگی کا آدھا حصہ تو ایسی میں چلا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو زندگی مختصر ہے. اس مختصر زندگی کو الجھنوں سے اور ٹینشن کی چیزوں سے، بے چینی کی چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. یعنی کم سے کم اس کا ساتھ دینا ہے. تو کدورتوں کے ساتھ، الجھنوں کے ساتھ ہمیں استرسال کہتے ہیں. استرسال کا مطلب وہ چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم بھی چلنا شروع ہو جائیں. یہ ہمیں نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ تو پھر مطلب ایک خوشگوار زندگی کے خلاف قدم ہوگا، پاکیزہ زندگی کے خلاف قدم ہوگا. ہمیں وہ نہیں کرنا تھا، ہمیں یہ کرنا تھا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں زندگی خوشحال ہو، ہم جانتے ہیں زندگی خوشگوار ہو، ٹینشن سے، الجھن سے پاک ہو، ذرا راحت کی، سکون کی زندگی جئیں. یہ ہم سوچتے ہیں، اور پھر ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں کو ساتھ ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. تو یہ اس ٹارگٹ کے خلاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو مومن اپنے ہدف کو سمجھے، مومن اپنے مقصد زندگی کو سمجھے کہ زندگی کی حد کتنی ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. بھائی کتنی مقدار ہے انسانی زندگی کی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. تو ہونا یہی چاہیے نا کہ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ، ہے نا، ٹینشن کی چیزیں جو آئیں، الجھن کی چیزیں آئیں، ان کو نظر انداز کریں، اس کو جلد سے جلد پٹا کر کے ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر پیسے کے لین دین کا کوئی مسئلہ ہے، نقصان ہو رہا ہے، نقصان کر کے دے کے ختم کر لے. اس الجھن سے چھٹکارا حاصل کرنا زیادہ قیمتی ہے بالمقابل اس پیسے کے خرچ ہونے سے. گرچہ آپ سے جبرن جا رہا ہے، ظلمن دینا پڑ رہا ہے، ناحق دینا پڑ رہا ہے، دے دو اسے. لیکن اس جھنجٹ سے اور الجھن سے چھٹی تو پالو گے کہ نہیں پالو گے؟ زندگی مختصر ہے. ہم 50,000 کے نقصان کو بچانے کے لیے 5 سال 10 سال کی الجھن کی زندگی گزاریں. کون سی سمجھداری ہے؟ یہ اس کا خلاصہ ہے. اس کے بعد 15ویں بات جو ہمارے سامنے ہے، 15ویں بات، ہم کیسے اپنے آپ کو خوشگوار زندگی میں ڈال سکتے ہیں اور سعادت مند زندگی گزار سکتے ہیں. اس کے لیے دیکھیے، آدمی کو چاہے کہ آدمی پر جب بھی کوئی تکلیف کی چیز آئے، مشکل کی چیز آئے، ناپسندیدہ چیز، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہمارے لیے ناپسندیدہ ہے، تکلیف کی ہے، غم کی ہے، ناراضگی کی ہے، ایسی چیز کبھی بھی آئے، یا مثال کے طور پر ڈر ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، اندیشہ ہو، تو کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس ہونے والی الجھن، آنے والی ٹینشن، اور جو آدمی کے پاس دین کے اعتبار سے یا دنیا کے اعتبار سے جو اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، یعنی انسانی زندگی بہت ساری دنیوی نعمتیں ہیں انسان کے پاس، بہت ساری دین کی نعمتیں ہیں اس کے پاس. یعنی ہمارے پاس توحید ہے، ہمارے پاس سنت ہے، ہمارے پاس حلال و حرام کی پرواہ ہے، ہمارے پاس فرائض ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. کتنی بڑی دین کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے. دنیاوی نعمت بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر، ہے نا، خوشحال زندگی دی ہے، ہمارے پاس گھر ہے نا، اپنا گھر ہے، ہم آسانی کے ساتھ اس کے اندر رہتے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب خوبصورت بیوی، دیندار بیوی عطا فرمائی ہے. ہمیں اللہ نے اولاد سے نواز. مثال کے طور پر بہت ساری دینی اور دنیاوی نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہمیں چاہیے کہ اب اگر کچھ الجھن آ رہی ہے، ٹینشن کی چیز آ رہی ہے، تو وہ اس کے اور جو ہمارے پاس بہت ساری دینی اور دنیاوی نعمتیں ہیں، ان دونوں کے درمیان موازنہ کریں، کمپیئر کریں کہ الجھن زیادہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی دینی دنیاوی نعمتیں ہمارے اوپر زیادہ ہیں. موازنہ کریں. کیا کریں؟ موازنہ کریں. موازنہ کریں گے تو نعمتیں زیادہ ہیں. تو نعمتیں زیادہ ہیں تو اس کا اثر زندگی پر لینا ہے نا. ایک ٹینشن کا اثر زندگی پر لینا ہے کہ نعمتوں کی کثرت کا اثر لینا. جب عام بہت ساری نعمتوں کو ہم جب ذہن میں لائیں گے، اس پر غور کریں گے، تو ہمارا ٹینشن دور ہو جائے گا. اور اگر اس کے مقابلے میں ہم صرف اس پر نظر ڈالیں گے اور اسی کو سب کچھ سمجھیں گے، یہ ٹینشن آ گیا، یہ مصیبت آ گئی، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں الجھن اور ٹینشن آ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری دینی اور دنیاوی نعمتوں کا موازنہ آنے والے یا ہونے والے الجھن اور ٹینشن سے کریں. نعمتیں بہت ساری ہیں دین کی، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے. تو ان نعمتوں کی بنیاد پر ہماری زندگی خوشحال ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ ہم موازنہ ہی تو کریں گے. تو نقصان 5% ہے اور فائدہ کتنا ہے؟ 95% ہے. تو 95% کا فائدہ دیکھ کر کے، نعمت دیکھ کر کے ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی الجھن آئے تو اسی الجھن کو سر پہ مت بٹھا لو، دل میں مت اتار لو، بلکہ اس کے مقابلے میں نعمتوں کو رکھ کر کے موازنہ کر لو. نعمتیں زیادہ ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی. ہمیں چاہیے کہ ہم موازنہ کرنا چاہیے، موازنہ کریں. اور موازنہ کرنے کا فائدہ یہی ہوگا کہ ہمیں الجھن نہیں ہوگی، بلکہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عافیت میں ہوں گے. ایک بات اور دیکھیں، باتیں بہت ساری جیسا کہ ہم نے عرض کیا، اس کے لیے لمبا وقت چاہیے، تو سرسری طور پر بات ہو رہی ہے. اکثر و بیشتر تو ہم دلائل سے بھی نہیں گزر رہے ہیں، اشارات کر کے آگے بڑھ جا رہے ہیں، تاکہ کم از کم یہ موضوع آپ کے سامنے آ جائے. پھر کسی موقع پر اس کی تفصیلی انشاءاللہ تعالیٰ کسی دورے میں اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے. اس سلسلے میں جو نفع پہنچانے والی فائدے مند چیزیں ہیں، کس چیز میں؟ ٹینشن دور کرنے، زندگی کو خوشحال بنانے میں جو نفع پہنچانے والی چیزیں ہیں، فائدے مند چیزیں، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے جانیں، اچھی طرح سے آپ سمجھیں، علم رکھیں، یقین کریں. کیا؟ کہ اگر لوگ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، لوگ آپ کو اذیت دے رہے ہیں، اذیت جسمانی اذیت ہو، مالی اذیت ہو، سماجی اذیت ہو، پڑوس میں ہے آپ کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، محلے میں ہے، معاشرے میں، کسی بھی آپ کو جو تکلیف لوگ دے رہے ہیں، خاص طور پر مثال کے طور پر کوئی آپ کو برا بھلا کہہ کر کے آپ کو ہے نا گالی گلوچ دے رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، یعنی زمانی تکلیف پہنچا رہا ہے آپ کو مثال کے طور پر، تو آدمی کو کتنا اس سلسلے میں کتنی الجھن ہوتی ہے کہ اتنی عجیب و غریب بات میرے بارے میں بول رہا ہے، مجھے گالیاں دے رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی صورتحال ہو تو آدمی کو چاہیے کہ اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے یہ یقین رکھے کہ کسی کا آپ کو تکلیف پہنچانا، آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں، آپ کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نقصان تکلیف دینے والے کو پہنچے گا. یہ کب ہوگا؟ لیکن جب آپ اللہ اور اپنے درمیان سچے ہوں گے. الصدق مع اللہ کہتے ہیں، الصدق مع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سچا ہونا چاہیے. یعنی میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہو؟ سچا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ دکھاوا ہو اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، تمام چیزوں میں، اب مثال کے طور پر ہم اس کے اندر کھڑے نہیں ہیں، بہت ساری کمیاں لے کر کے بیٹھے ہوئے، تب نہیں. ہم اپنے اور اللہ کے درمیان کیا ہو؟ سچے ہو، ایمان، عقیدے، عمل، فرائض، واجبات، تمام چیزوں میں. اس کے بعد اگر کوئی ہم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، تو یقین کرو کہ کوئی تکلیف پہنچانے والا آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، دراصل وہ آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اس معنی میں کہ وہ کتنا بھی کچھ بھی کوشش کر لے، اس سے انشاءاللہ آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وقتی طور پر آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ کھرا کھوٹا کیا ہوگا؟ کھرا کھوٹا الگ تھلگ ہو جائے گا. اور اس طرح سے یہ جب آپ کا عقیدہ ہوگا نا کہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ کیا نقصان پہنچائے گا، میں سچا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں، اپنے معاملات میں سچا ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس الزام سے، اس جھوٹ سے، اس اذیت سے بری کر دے گا. مجھے کیا کرے گا؟ بری کر دے گا. اللہ تعالیٰ میری برات اور میری صفائی پیش کر دے گا، صفائی بیان کر دے گا. آپ کو یقین ہو اگر اس کا،
تو آپ کو زندگی کی الجھن نہیں ہوگی، آپ بے فکر رہیں گے۔ کیا بگاڑے گا یہ؟ کتنے دن تک سچائیاں سر چڑھ کر کے بولتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی صدیقہ اور اللہ کے حبیب کی زوجہ حبیبہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی کہ نہیں لگی؟ الزام منافقوں نے تہمت لگائی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو منافقوں کے جھانسے میں آ گئے اور تہمت لگانے میں شریک ہو گئے۔ خیر اس میں ہوا کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بے چین ہوئے، پریشان ہوئے۔ ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ مطلب مجھ پر جو الزام لگا تو پہلے تو میں جان ہی نہیں پائی کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے بات نہیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر باہر بات کر رہے ہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے جب مجھ تک خبر پہنچی تو مجھے بہت بڑا صدمہ ہوا اور میرے پاس کچھ تھا نہیں سوائے رونے کے۔ کہتے ہیں میں صرف روتی تھی، اور اس لیے کہ الزام لگا مجھ پر۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں مجھے جب لوگ مجھ سے خیریت پوچھتے، اور خاص طور پر اللہ کے نبی پوچھتے، عائشہ اگر تم سے غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم سچی ہو، پاک باز ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات اتار دے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کہتے تھے کہ اگر تم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، کہتی تھی یہ سن کر کے مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا کہ میں پاک ہوں، میرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں آخر وقت گزرتے گزرتے اتنا رو چکی میں کہ میری آنکھوں سے آنسو ختم ہو گیا، میری آنکھیں خشک ہو گئی، آنسو ہی نہیں گرتا، روتی میں لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتا۔ جب آیتیں اتری نا، قرآن کریم کی 18 آیتیں اتری اللہ کے نبی علیہ السلام پر، اور اما عائشہ کی برات جب اتری تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات ضرور اتارے گا۔ سَيُبَرِّئُنِ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مجھے عنقریب بری بتا دے گا، بری قرار دے گا، یعنی مجھے پاک قرار دے گا کہ میں نے کوئی زناکاری بدکاری نہیں کی ہے۔ لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتار دے گا جن کی قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ سوچا تھا، لیکن اللہ نے میری برات کے بارے میں قرآن اتار دیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ دیکھا یقین تھا کہ نہیں یقین تھا؟ بری ہو گئی کہ نہیں بری ہو گئی؟ سارے منافقین قیامت تک لعنت برسائی جائے گی ان کے اوپر، لیکن اما عائشہ بری ہے کہ نہیں بری ہے؟ اسی لیے حضرت مسروق تھے، مسروق ابن الاجدع یمن کے ایک شاگرد تھے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بہت ہی ہونہار شاگرد اما عائشہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ جب وہ ام المؤمنین عائشہ سے روایت کرتے تھے نا، حدیث اما عائشہ نے روایت بیان کی تو کیا کہتے تھے حدثتنی امی عائشہ، مجھے میری اما عائشہ نے یہ حدیث بیان کی ہے۔ کیا کہتے تھے؟ الصدیقۃ بنت الصدیق، صدیقہ جو صدیق کی بیٹی ہیں، اور حبیبۃ حبیب اللہ کی محبوب کی بیوی، محبوبہ حبیبہ پیاری لاڈلی، المبرأۃ من فوق 7 سماوات، وہ عائشہ جن کی برات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے، وہ اما عائشہ ہی حدیث مجھ سے بیان کرتی۔ جب حدیث بیان کرتے تو ایسے بیان کرتے تھے تاکہ دنیا کے سامنے پیغام جائے کہ دنیا کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی۔ یہ یقین اگر رہے کہ نقصان پہنچانے والا اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا، میرا کیا بگاڑے گا۔ وقتی طور پر آزمائش آتی ہے، اہل ایمان کی پہچان ہے، یہی تو کھرے ایمان کی دلیل ہے کہ آزمائش آئے۔ اگر ایمان ہی نہ ہوگا تو کیوں آزمایا جائے؟ ایمان جتنا ہوتا ہے اتنا آزمایا جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ خلاصہ کیا ہے کہ ہمیں یہ چیز بہت زیادہ کارآمد ہے، الجھنوں سے، ٹینشنوں سے، ہے نا، حفاظت کے لیے اور خوشحال پرسکون زندگی کے لیے تکلیف پہنچانے والے پہنچائیں۔ آپ یقین رکھیں کہ وہ مجھے نہیں پہنچا رہا ہے، حقیقت میں وہ خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، بات لمبی ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ بات لمبی ہو، وقت سے بھی زیادہ ہو گیا۔ یہ کل میں سمجھتا ہوں کہ غالباً 15 وسائل ہم نے 15 اسباب پڑھے ہیں، اور ایسے بہت سارے اسباب ہیں جنہیں پڑھا جانا باقی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور موقع آئے، کوئی اور مناسبت آئے تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں۔
بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں پڑھا ہے کہ ہماری زندگیاں کیسے خوشحال ہو سکتی ہیں، ہمیں مختلف قسم کی الجھنوں سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے، بے چینی سے کیسے نجات مل سکتی ہے، اس حوالے سے جو باتیں آئی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔